الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں کچھ ایسے ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ جن میں محنت کم ہے، ثواب زیادہ ہے. عبادات تو پورے سال کی، پوری زندگی کی ہیں، لیکن موسم سرما جب شروع ہوتا ہے تو چونکہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کچھ خاص عبادات ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف توجہ کر کے ان کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوگی. اور عموماً ان عبادات پر عمل کرنے میں جو باتیں رکاوٹ ہیں وہ اس موسم سرما میں وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جاتی. اس لیے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے اعمال کی خوب ترغیب ارشاد فرمائی. چونکہ آج کل راتیں کافی طویل ہو چکی ہیں، دن مختصر ہو گئے، تو اب ہمارے لیے کچھ اعمال کرنا آسان ہو گیا، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. 4 باتیں عرض کرنا مقصود ہے. سب سے پہلی چیز، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء. فرمایا کہ ٹھنڈی غنیمت سردی کے زمانے میں روزہ رکھنا ہے. غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو بغیر محنت اور بغیر مشقت کے آدمی کو حاصل ہو جائے، کوئی لمبا چوڑا کام نہ کرنا پڑے.
تو اس لیے غنیمت لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا، محنت زیادہ نہیں ہے موسم سرما میں، مشقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے جو ٹھنڈی غنیمت ہے وہ موسم سرما میں روزہ رکھنا ہے، کہ گرمی کے زمانے میں پیاس بھی سخت لگتی ہے، دن بھی طویل ہوتا ہے، وہ وقت گزارنا بسا اوقات انسان پر بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن اب دن مختصر ہے اور موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس لیے پیاس بھی زیادہ نہیں لگتی، تو یہ دن گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی چیز وہ ہے اس موسم سرما کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام۔ مسلمانوں میں الحمدللہ نفلی عبادات کا اہتمام ہے، نفلی نمازوں کا، اشراق کا، چاشت کا، لیکن ہمارے ہاں عموماً روزوں کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے، نفلی روزے اتنے نہیں رکھتے جتنے رکھنے چاہیے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، جو میں عنقریب ذکر کر دوں گا۔ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں ہم نے نفلی نمازوں کا اہتمام کیا، انشاءاللہ اس دفعہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں تو کم ہی، کچھ نہ کچھ تو ہو جانا چاہیے نا، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، نہ ہونے سے۔ ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی زکات ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ جیسے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں سال کے بعد 2.5% نکالا جاتا ہے تاکہ مال پاک ہو جائے، اس طرح جسم ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاک ہو جائے بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، اس کے لیے روزہ رکھا۔ جو روزے کا اہتمام کرے گا اللہ ظاہراً بھی بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں، باطناً بھی بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، ایک دن کا روزہ رکھا، فرمایا بعدہ اللہ من جہنم، اب جہنم اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے، فرمایا جیسا کہ دنیا کے اندر مشہور ہے کہ کوے کی عمر سب سے لمبی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کوا پیدا ہوا، بچہ تھا، پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر وہ اڑتا رہا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر گیا، جتنا لمبا سفر وہ طے کرتا ہے اتنا ایک روزہ رکھنے پر اللہ بندے کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اب کتنا دور ہو گیا؟ دور ہی دور۔ جو جہنم سے دور ہوگا وہ جنت کے قریب ہوگا، یہ خود بخود بات ہے۔ تو ایک روزے پر اللہ اتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں، اور خود محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ تو پوچھا کن دنوں میں رکھتے تھے اور مہینے کے کون سے عشرے میں رکھتے تھے؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کبھی ابتدا مہینے میں رکھ لیا، کبھی درمیانے مہینے میں رکھ لیا، کبھی آخر میں رکھ لیا، تاکہ امت کے لیے سہولت ہو جائے، جب بھی رکھو۔ اور فرمایا ہم ہفتے کے دنوں میں ہفتے کے دنوں میں کبھی ہفتے کو رکھ لیا، اتوار کو رکھ لیا، پیر کو رکھ لیا، منگل کو رکھ لیا، سارے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ تو امت کے لیے آسانی کہ نفلی روزہ جب چاہو رکھو، مہینے کے کسی دن میں رکھو۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی، اور ارشاد فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان چاہے کہ مجھے پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے، پوری زندگی، رمضان کے روزے تو الگ ہیں، ابھی پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے، فرمایا ہر مہینے میں جو آدمی 3 روزے رکھنے کا اہتمام کر لے اللہ ساری زندگی اس کو روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا آسان کام ہے، ہر مہینے میں 3 روزے، ایک روزہ ایک نیکی پر عام حکم ہے 10 گنا دیا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھا اللہ 10 دن کا ثواب عطا فرمائیں گے، ہر مہینے میں 30 دن، 3 روزے رکھے 30 کا ثواب عطا ہو گیا، ہر مہینے میں رکھتا رہے گا اور اس طرح پورے سال کا اور پوری زندگی کا اللہ ثواب عطا فرما دیں گے۔ عمل مختصر ہے اور ثواب اس پر بہت زیادہ ہے۔ اور ایام 20 کے روزوں کی ترغیب دیا کرتے تھے، 13، 14، 15 چاند کے اعتبار سے، چاند کی 13ویں تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ ان دن میں رکھا جائے۔
اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے. عرب میں اب بھی رواج ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے دربار میں جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. سبحان اللہ. کون فرما رہا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا کیا رتبہ، کیا اونچا مقام، یعنی اللہ کے سامنے جب میرے عمل جائے تو شاید یہ بھی بتا دیا جائے کہ بندہ روزہ رکھے ہوئے، تو ہمیں تو اس کی اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اور گھروں میں خواتین کے عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں، وہ قضا نہیں کرتی اور دن پر دن گزرتے چلے جاتے ہیں، یہ موقع ہوتا ہے ان کو بھی اس ترتیب کو بتانے کا. اور بھی کسی آدمی کے رمضان کے روزے رہ چکے ہیں بیماری کی وجہ سے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے، تو اب یہ بہت بہترین موقع ہے ہمارے پاس، اس میں بآسانی ہم روزے رکھ سکتے ہیں. اس لیے خود بھی رکھے، گھر میں خواتین کو بھی رکھوائے، اور اگر ان کا ہمارا ساتھ بن جائے گا تو ان کو روزہ رکھوانے کا بھی اللہ ہمیں ثواب عطا فرما دیں گے. ان کی تو قضا ہوگی، ہماری وجہ سے ان کا بھی روزہ ہو گیا، ہمارا بھی روزہ ہو گیا، کام بن گیا. تو اس لیے پہلی چیز ماہ سرما کے اندر، موسم سرما کے اندر، کہ جب اب سردی کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اگرچہ اتنی سردی نہیں ہوئی لیکن راتیں لمبی ہو گئی، دن چھوٹے ہو چکے ہیں، اب آسانی سے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمائی، وہ ہے تہجد کا اہتمام. عام دنوں میں تو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ گرمیوں میں نہیں اٹھ سکتے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اب تو راتیں لمبی ہیں اور اچھی خاصی لمبی ہو گئی. رات عشاء کی نماز 7:30 بجے ہے، اب اس کے بعد بھی آدمی اپنے کام وام سے فارغ ہو جائے اور کھانا وانا کھا کر 9 بجے، زیادہ سے زیادہ 10 بجے فارغ ہو گیا، آرام کرے 10 بجے. اور صبح 5 بجے بھی اگر اٹھتا ہے تو تہجد کا موقع ہی موقع ہے. 5 بجے اٹھ کر تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے آسانی سے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. اس کے بعد فجر کے نماز پڑھ کے اپنے معمولات مکمل کرے. یہ رات کو 10 بجے سوئے، 5 بجے تک اچھا خاصا وقت ہے ہمارے پاس سونے کا، 7 گھنٹے پورے، اور آرام سے نیند پوری ہو جاتی ہے، آرام سے اٹھ سکتا ہے بندہ، ہمت کرے بشرطے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ترغیب بھی ارشاد فرمائی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو سورہ مزمل کی میں نے آیت پڑھی کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ارشاد فرمایا کہ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے. یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یہ رات کا اٹھنا اس سے نفس کچلتا ہے. جب نفس کچلے گا بندہ اللہ کے قریب ہوگا، اور رات کو خاموشی ہوتی ہے، شور و شرابہ نہیں ہوتا. اب اللہ سے بات کرنے کا مزہ بھی الگ آتا ہے کہ تنہائی ہے، بندہ ہے، بس اور کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ بیٹھا ہے اپنے رب کے ساتھ آہوزاری کر رہا ہے، اور آہوزاری کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم قیام اللیل کو یعنی تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، اس کا اہتمام کرو، اس وجہ سے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے. تم سے پہلے جتنے نیک لوگ آئے، صالح جس کو کہا جاتا ہے، صالحین، ان سب کی عادت ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں. تو اب اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہمارا شمار بھی صالحین میں ہو جائے تو تہجد کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کو ایک صاحب نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ حضرت تہجد پر دوام حاصل نہیں ہوتا، یعنی مستقل نہیں پڑھ سکتا، اس لیے چھوڑ دی، پڑھ ہی نہیں رہا. تو حضرت نے عجیب بات فرمایا کہ اگر تہجد پڑھنے پر ہمیشگی نہیں ہوتی تو چھوڑنے پر ہمیشگی کیوں کر رکھی ہے؟ تو تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کبھی کبھار تو پڑھ لیا کرو نا، کبھی کبھار تو کچھ عمل کر لیا کرو. تہجد پڑھ نہیں سکتے مسلسل تو چھوڑ رہے ہو مستقل، یہ کیسی عادت بنا لی؟ بیچ بیچ میں کبھی اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ تو صالحین کی عادت ہے. تو پہلی بات ارشاد فرمائی صالحین کی عادت ہے، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس سے ہوگا کیا؟ تم اپنے رب کے مقرب بندے بن جاؤ گے، اللہ کا قرب خاص مل جائے گا. اور نمبر 2 پھر کیا ہوگا؟ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور اس تہجد کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کا اس تہجد کو کفارہ بنا دیں گے، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. ایک حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ ایک آدمی فرمایا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے رات کو اٹھ کر، صبح چوری کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی تہجد کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. اور ایسے ہی ہوا. کئی لوگ ایسے کہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، اللہ نے ان سے گناہ چھڑوا دیے.
یہ گناہ بھی چھڑوانے کا ذریعہ. اس لیے تیسری بات ارشاد فرمائی کیا ومنہات للاسم, یہ تہجد پڑھنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, یہ تہجد تمہیں گناہوں سے روکنے والی ہے. تو بڑے فائدے ہیں اس کے. 2 رکعت کم از کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. 2 رکعت پڑھنے میں کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں لگتا. 2 رکعت ہی پڑھ لے بندہ. 2 رکعت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اللہ سے مانگے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. اللہ نے جنت میں ایسے بالا خانے بنائے ہیں کہ جس کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. سبحان اللہ, کیا بالا خانے. لیکن ملیں گے کس کو؟ ارشاد فرمایا جس کے اندر 4 چیزیں ہوں, 4 علامات ہو. فرمایا اعدها اللہ, اللہ نے اس کو تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جس میں 4 باتیں ہوں. نمبر 1 الان الکلام, جو گفتگو نرم کرتا ہو, یعنی جس کے اخلاق اچھے ہوں, وہ اپنی گفتگو کے اندر سختی نہیں کرتا. جیسے طبیعتوں میں بعض مرتبہ سختی ہوتی ہے, کسی سے بھی بات کرنا ہے سپاٹ چہرے کے ساتھ, چہرے پر 12 بجے ہوئے اور سپاٹ چہرے کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور سخت بات ہو رہی ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید سختی سے بات کریں گے کام بنے گا, ورنہ نہیں. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نرمی کو اپناؤ, اللہ نرمی پر وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو سختی پر نہیں ملتی. بعضوں سختی کریں گے تو ملے گی, سختی پر نہیں ملتی. اور آگے عجیب ارشاد یہ فرمایا کہ سختی پر کیا, نرمی کے علاوہ کسی چیز پر وہ نعمتیں نہیں ملتی جو اللہ نرمی پر عطا فرماتے ہیں. نرم لہجہ ہو, نرم اخلاق ہو, گھر میں بیوی کے ساتھ بھی نرمی, بچوں کے ساتھ بھی نرمی. ہاں جہاں شریعت نے بتایا سختی کرنی وہاں سختی ہو. ہر وقت سختی کا حکم نہیں, ہر وقت مار دھاڑ, ہر وقت فوجی عدالت لگی ہوئی ہے, بچوں کو بلایا جا رہا ہے اور گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. طبیعت کے اندر نرمی ہو, نرمی. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے 10 سال تک میں نے خدمت کی, بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے گئے, آپ کی خدمت کیا کریں. تو فرماتے کہ میرا ہر کام حضور کی منشا کے مطابق نہیں ہوتا تھا, کبھی کوئی کام ٹھیک ہوا کبھی نہیں ہوا. لیکن فرمایا کہ 10 سال خدمت کی, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا, کبھی نہیں پوچھا. بچے ہیں حالانکہ, ظاہر ہے اس کے موافق کام نہیں ہوا, لیکن یہ بات نہیں, نرم مزاجی. یہ نمبر 1, یہ بات طویل ہو جائے گی اس میں. اور نمبر 2 فرمایا جو کھانا کھلاتا ہے, جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. نمبر 3 جو پے در پہ روزے رکھتا ہے, روزے رکھنے والا, کم از کم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے والا ہو گیا, پے در پہ روزے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 4 فرمایا وصلی باللیل والناس نیام, وہ رات میں نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یہ جس کے اندر 4 باتیں ہوں گی فرمایا اللہ اس کو یہ والے بالا خانے عطا فرمائیں گے. اب اس میں کون سی مشکل ہے, رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز ہو, پھر دیکھیں کیا کیا کام بنتا ہے. اور یہ تو ابھی تہجد کی بات کر رہا ہوں, اس سے بھی نیچے آ جائیں, اس سے بھی اگر ہم کہیں جی یہ بھی نہیں ہو رہا تو اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. ایک حدیث شریف میں بخاری شریف کی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کوئی آدمی جاگا, رات سو گیا, سونے کے بعد رات کے کسی پہر میں اس کی آنکھ کھلی, نیند سے بیدار ہوا, فرمایا 2 کلمے پڑھ لے. 2 کلمے کوئی لمبے چوڑے کلمے نہیں, ہمیں آتے ہیں, ایک چوتھا کلمہ ایک تیسرا کلمہ. فرمایا یہ 2 کلمے پڑھ لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ پڑھ کر وہ یوں کہے رب اغفر لی, یہ کہ یعنی رب اغفر لی, اے رب میری مغفرت فرما دے, یا فرمایا جو بھی دعا کرے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیں گے. اب یہ کوئی لمبا چوڑا کام ہے, آنکھ کھلی بستر پر لیٹا ہوا ہے, کوئی اور کام تو کرنا نہیں, زبان کو ہی حرکت دینی ہے, تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. چوتھا کلمہ پڑھ لیا, تیسرا کلمہ پڑھ لیا, رب اغفر لی پڑھ لیا, دعا مانگ لی, جو دعا آئی دل میں مانگ لو, اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور اس کے بعد ارشاد ہے اگر ہمت کر کے کھڑا ہو گیا, وضو کر لی اور نماز بھی پڑھ لی, اللہ اس کی اس نماز کو بھی قبول فرما لیں گے. ہر کام قبول ہو رہا ہے, یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. اور ایک اور حدیث میں اس سے بھی ہلکی بات ہے, اس سے بھی ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہر, کہ کوئی بھی مسلمان رات کو وہ سونے لگا, 2 کام کیے. نمبر 1 کام, سونے سے پہلے اللہ کیا ذکر کر لیا, کوئی بھی ذکر کر لے انسان, جو سونے کی مسنون دعا وہی پڑھ لے, وہ بھی ذکر ہے. اس کے علاوہ جب تک نیند نہیں آتی کسی نہ کسی ذکر میں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, قرآن کریم کی تلاوت, جس کو آیتیں یاد ہیں, سورتیں یاد ہیں, وہ پڑھنا شروع کر دے, یہ ذکر ہے.
ایک نمبر 2 پاکی پر سویا، باوضو ہو کر سویا، پاک سویا اور کس حالت میں سویا؟ ذکر کرتا ہوا سویا، اور رات کو اس کی آنکھ کھل گئی، فرمایا وہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو وہ خیر عطا فرما دے گا۔ اب اس میں کون سا کام ہے؟ کوئی بھی کام نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور شفقت اور پیار ہے ہمارے ساتھ، اور یہ لمبی راتوں میں بار بار آنکھ کھلتی ہے، بار بار جب آنکھ کھلے گی بار بار مانگے، موقع ہی موقع ہے اللہ کو پانے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ اللہ تو اتنے پیارے، اتنے آسانی سے مل رہے ہیں، اور کیا چاہیے بھائی؟ اس میں تو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، ابھی تو کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ جب اتنا پیارا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر تو انسان کا دل خود چاہے گا میرا اللہ اتنے پیارے کہ وہ میرے رات کو سوتے ہوئے ذکر کر کے اور باوضو سونے پر رات کو میں کوئی دعا مانگوں، جب آنکھ کھلے وہ قبول کرتے ہیں، تو کیوں نہ اٹھ کر ان کے سامنے کم از کم 2 رکعت ہی نماز ادا کر لوں۔ یہ ہمت کرے گا، آگے بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عطا فرمائیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بات ارشاد فرمائی، بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا جی رات بھر سوتے رہے لیکن صبح پھر بھی طبیعت میں چستی نہیں ہے، سستی ہے، کاروبار میں بھی آ کر بیٹھا ہے کہ جی آج طبیعت لگ نہیں رہی، طبیعت کے اندر آج چستی نہیں پیدا ہو رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ حدیث سنیے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، تم میں جب کوئی آدمی سونے لگتا ہے، سوتا ہے، تو فرمایا شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے جب یہ سوتا ہے۔ اب شیطان کی طرف سے گرہ لگ گئی، اور پھر کیا کرتا ہے؟ جب گرہ لگاتا ہے ہر گرہ کے ساتھ کہتا ہے علیک لیل طویل، ساتھ یہ کہتا ہے ہر گرہ لگاتے ہوئے کہ لمبی رات ہے سوتا رہے۔ ایسے صبح فجر کے وقت بسا اوقات آنکھ کھلتی ہے نا تو کہتے ہیں اچھا ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، ابھی تو 20 منٹ ہے، چلو اور سو جا۔ وہ شیطان کی طرف سے ابھی لوری دی جا رہی ہے سونے کی، سو گیا۔ اب جو آنکھ لگی تو آنکھ کھلے گی جب سورج نکل چکا ہوگا۔ یا عموماً ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تھوڑی سی سستی ہو رہی، لیٹ جاتا ہوں، وہ لیٹا تو گئی فجر کی نماز گئی، یہ وہی جو گرہ لگی ہوئی ہے یہ کام دکھا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، جب وہ بیدار ہوتا ہے، بیدار ہو کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیدار ہو کر سونے سے اٹھ گیا، جاگ گیا، بیدار ہو گیا، سونے سے اٹھنے کی دعا پڑھ لی، کم از کم وہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی، کم از کم یہ پڑھ لیا، اللہ کا ذکر کر لیا، فرمایا ایک گرہ کھل گئی۔ جب اٹھ کر وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل گئی، اور جب نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ بھی کھل گئی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، یہ جب صبح کرتا ہے چستی کی حالت میں کرتا ہے اور اس کے دل کی کیفیت بڑی اچھی ہوتی ہے اور خوش مزاجی کے ساتھ یہ سارا دن گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کے سر سے وہ 3 گرہ کھل چکی ہیں۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے؟ وگرنہ فرماتے ہیں جب صبح کرتا ہے اس کی طبیعت کے اندر سستی اور بجھا پن اور اس کا دل کسی کام میں نہ لگنا اور اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا آنا اور طبیعت کا نہ لگنا، فرمایا یہ اس کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس نے نہ اٹھ کر اللہ کو یاد کیا، نہ اٹھ کر وضو کیا، بس اٹھا صبح جب اٹھنے کا وقت ہے، آج کل تو اٹھنے کا وقت بھی عجیب ہے، 10 بجے 11 بجے اٹھا اور اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، اپنا بریڈ ناشتہ کیا اور نکل لیے، چلو بھی کام پر چلے جاؤ، بس تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کل لوگ کہتے ہیں بھی میرے مسائل ہیں، مسائل حل نہیں ہو رہے، کوئی نہ کوئی وظیفہ بتا دیا جائے۔ سب سے بہترین وظیفہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، آج ہم اس کو اپنی زندگی میں نہیں لا رہے۔ بڑے بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ زندگی میں لا کر دیکھیں تو صحیح کہ رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ہمارے رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات آسمان دنیا کی طرف آتی ہیں۔ کب؟ جبکہ تہائی رات باقی ہوتی ہے۔ اب یہ تہائی رات باقی ہوتی ہے، وہ تہائی رات آج کہاں گزر رہی ہے؟ آج وہ تہائی رات ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہ موبائلوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، یہ لڑکیوں سے باتوں میں زندگی گزارتے ہیں، کسی مووی اور فلم کے اندر اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، یہ رات کو گیمیں کھیلتے ہوئے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ یہ رات پہلے ہی تاریک ہے، اپنی زندگی کو مزید تاریک اور اندھیرے میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن جو بندہ اس رات کی اس تاریکی کے اندر جب اندھیرا چھایا ہوا ہے رب کی طرف آتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے اندر روشنی اور نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج ہماری زندگی اس طرف چلی جا رہی ہے، غور کرنا چاہیے کن چکروں کے اندر پڑ گئے۔ رات کا وقت ہم نے موبائل کو دے دیا کہ رات ساری یہ موبائل کے حوالے، اور 3 کو سو رہے، یہ رات سونے کی تھی، رات کا آخری پہر رب کے سامنے اٹھنے کا تھا، رات کا آخری پہر اللہ کے سامنے اٹھ کر آہوزاری کرنے کا تھا، ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا تھا، وہ تو ہم نے چھوڑ دیا۔ کام کیسے بنے گا؟ جب رب سے مانگیں گے نہیں کام کیسے بنے گا؟
پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ مسائل ہے، روزی جس جگہ میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ہی نہیں ہوتا، میرے کاروبار کے اندر پریشانی ہے، پیسہ آتا ہوا نظر آتا ہے، جاتا ہوا نظر نہیں آتا، مہینے سے پہلے سب کچھ ختم ہو گیا اور برکت نہیں ہوتی، اور یہ مسائل اور وہ مسائل پیدا نہیں ہو گئے تو کیا ہوں گے؟ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں؟ وہ خاص لمحات، جن لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات آسمان دنیا کی طرف آ رہی ہیں، اس وقت ہماری شادیوں کے اندر ڈیک بج رہے ہیں اور ناچنے والی ہم نے بلوا کر اور ساری رات وہاں پر پروگرام کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اس وقت خاص وقت میں جب اللہ کی طرف سے آسمان دنیا پر تجلیات آ چکی، تب بھی بندہ رب کی طرف نہیں آئے گا تو کب جائے گا؟ غور کرنا چاہیے، ہمارے اعمال تو دیکھیں ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں، کیسے کام بنے گا؟ تو اس لیے یہ بڑا اہم بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور جب یہ تہائی رات باقی رہ جاتی ہے اور فرماتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال میں اس کا جواب عطا کروں، جو وہ مانگے گا وہ اس کو دیا جائے گا، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے، یہ آواز آتی ہے، یہ وہ وقت ہے۔ اب جو بھی مسئلہ ہے اللہ کے سامنے رکھ دے، جو بھی پریشانی ہے رب کے سامنے رکھ دے، اللہ سے عرض کر دے یا اللہ یہ کیفیت ہے، یہ مسائل ہے، یہ پریشانیاں آپ حل فرما دیجئے، اللہ کا اعلان ہے ہم حل کریں گے، مانگو تو صحیح۔ یہ وہ وقت ہے رب کے سامنے آ کر گڑ گڑانے کا، یہ وقت ہے اللہ کے سامنے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے کا، اشکباری کرنے کا، بے قراری دکھانے کا۔ جب بندہ یہ کرتا ہے اس کے بعد اس کو اللہ کی یاری نصیب ہوتی ہے۔ یہ خاص لمحات ہیں رات کے آخری، ان کو ہم دنیا کی نظر نہ کریں۔ رات تو پہلے تاریک ہے، کیوں اپنی زندگی کو ہم تاریک کریں؟ کیوں اپنی زندگی کے اندر مزید اندھیرے لے کر آئیں؟ مسائل پہلے بہت ہیں۔ ان اوقات کے اندر خاص طور پر یہ موسم سرما میں یہ راتیں، آخری اوقات، آخری تہائی رات اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کی جائے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے حتی تورمت قدما، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا۔ جب آدمی زیادہ لمبا کھڑا ہو قدموں پر ورم آ جائے گا، اگر ورم آ جاتا تو آپ سے عرض کیا گیا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے تو اعلان فرما چکے ہیں کہ آپ کے سب چیزیں معاف ہیں اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اعلانات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کون کہہ رہا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمیں نہیں بننا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے؟ رب کی نعمتیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، کتنی نعمتیں، اس رب کی عنایات، انعامات، جن کے کیا کہنے، جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی ہم رب کی طرف نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے میرے دوست؟ یہ موقع ہے موسم سرما کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک تاجر جب اس کے پاس کوئی گاہک آتا ہے وہ اپنا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کوئی چیز بیچنے کا موقع آیا ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ہر ایک کا کوئی خاص موسم ہوتا ہے، فلاں چیز فلاں موسم میں بکتی ہے، فلاں چیز فلاں موسم میں بکتی ہے، ہر ایک اس موسم کی تیاری کرتا ہے اور اس موسم میں اپنا سامان بیچتا ہے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب اس کے لیے نیکیوں کا موسم بہار آ جائے، یہ موسم سرما نیکیوں کا موسم بہار ہے، وہ اس کے ہر منٹ سے، ہر لمحے سے فائدہ اٹھا کر اپنے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی زیادہ ہے، یہ پورے باب بھرے ہوئے ہیں، عنوانات محدثین نے لگا کر اتنی احادیث ہے، پڑھے تو آنکھیں کھل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا کیا کیا فائدہ بتایا ہے۔ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، دنیا چھوڑنا نہیں پڑے گی، ہاں دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اللہ اپنے فرما برداروں میں شامل کریں گے۔ اور فرما چکے کہ جو نیک لوگوں کی عادت ہے، صالحین کی عادت ہے، جو اس عادت کو اپنائے گا رب تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پہلی بات کہ انشاءاللہ کل سے ہم اپنی ترتیب بنائیں، اگر روزہ رکھنے کی ترتیب بنتی ہے تو ضرور روزہ رکھا جائے انشاءاللہ۔ اگر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے ہماری کام سے چھٹی ہے اور کسی کی جمعے کو چھٹی ہے تو آئندہ جمعے سے وہ اپنی ترتیب بنا لے، اتوار کو چھٹی ہے اتوار کو رکھ لے، اور ہم دنوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا قدم بنانے کی ضرورت ہے، اور رات کے آخری پہر میں جب روزے کے لیے اٹھے تو 2 رکعت کم از کم تہجد کی بھی پڑھ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا نرحمه. یا الہ العالمین، یا الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے. مولا کریم الہ العالمین، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین، جس طرح آج آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، روزانہ اسی طرح 5 وقت اپنے در پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین، اے الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، نفلی روزے رکھنے کی اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی ہم سب کو یا الہ العالمین توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین، اے الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوست و احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں، یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے، غیر سے وسائل مہیا فرما. مولا کریم، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے والدین کے ہر دکھ درد تکلیف دور فرما. مولا کریم، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مولا کریم الہ العالمین، اے الراحمین، ہمارے جتنے عائد و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. مولا کریم الہ العالمین، اے الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ملک محمد رفیق صاحب انتقال کر گئے. انس بھائی کے بڑے بھائی ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اور حسین پھول والے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. یا اللہ، ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین، اے الراحمین، جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے. رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے. مولا کریم، جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے. جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب.